السلام علیکم سچ ٹیلی ویژن کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سے میں ہوں عارف قاسمی۔ مشرقی وسطی خاص طور پر شام کی صورتحال اور خاص طور پر روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے آج بہت اہم قسم کی اپڈیٹس لے کر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ناظرین، رشیا اور یوکرین کی جنگ میں ایک نیا موڑ آیا ہے، خاص طور پر گزشتہ دنوں جس طریقے سے یوکرین کی جانب سے رشیا کے جو ٹاپ ملٹری پرسنلز کو ہلاک کر دیا گیا تھا، جو جرنیل کو ہلاک کیا تھا، جو نیوکلر ان کی کیپیبلٹیز کے حوالے سے ان کا بڑا رول تھا، ان کا کمانڈر تھا نیوکلر فورس کا جنرل ایگور کریلوف۔ اس کے بعد سے رشیا کے جانب سے باقاعدہ یہ دھمکیاں دی جا رہی تھی کہ یوکرین کو کہ وہ اس کے اوپر بڑا ریٹیلیٹ کرنے والے ہیں، تو آج وہ ریٹیلیشن ہو گئی ہے۔ آج صبح جمعہ کی صبح رشیا کی جانب سے بیلسٹک میزائلوں سے کیف کے مختلف علاقوں پر بہت بڑے حملے کیے گئے ہیں، جو کہ امپیکٹ کر گئے ہیں۔ انہوں نے اپنے اہداف کو بڑی کامیابی کے ساتھ نشانہ بنایا۔ یہ پریسائز میزائلز تھے جن کے نتیجے میں کیف کے اندر بہت بڑی تباہی آئی ہے۔ جو ویژولز نظر آ رہے ہیں وہاں سے اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ کیف میں جو تباہی ہے وہ انپریسیڈنٹڈ تباہی ہے۔ گو کہ یوکرین کی جانب سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ روس کے 5 بیلسٹک میزائل اور 40 سے زائد جو ڈرونز ہیں انہوں نے ناکام بنا دیا ہے، ان کے حملوں کو ناکام بناتے ہیں، ان کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ لیکن رشیا کی جانب سے کہا گیا ہے کہ ان کے جو میزائلز ہیں وہ ٹھیک ٹھاک اپنے اہداف پہ لگے ہیں، اور ان کے جو نقصانات ہیں وہ غیر معمولی نقصانات ہیں، اور وہ ویژول سے بھی واقعی بھی لگ رہا ہے کہ جو نقصانات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ اور خاص طور پر رشیا کے جو حملوں کو روکنے کے لیے جس طریقے سے جو میزائل ڈیفنس سسٹم کا یوز کیا گیا ہے، اس میں بھی ایک میزائل جو تھا ڈیفنس سسٹم کا، وہ کیف کے اندر ہی ایک بڑی عمارت کی جو ہائی رائز عمارت ہے اس کی سب سے اوپر ٹاپ جو بلڈنگ ہے اس کے اوپر لگا ہے، اس میں بھی بڑا جانی نقصان ہوا ہے۔ یہ خود کیف کے فورسز کی جانب سے اپنے ہی ایک انسٹالیشن کے اوپر غلطی سے یہ فائر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی پوٹن نے کہا ہے کہ نیٹو کے جو تمام ممالک ہیں وہ رشیا کے خلاف جنگ میں ہیں، اور ہم اس جنگ میں ان کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ نیٹو کیف میں جو جس طریقے سے اہداف ہیں موجود ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے ایک تنزیہ اور ایک خاص چیلنج بھی نیٹو فورسز کو کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے تمام تر میزائل ڈیفنس سسٹم جو ہے وہ کیف میں لے کے آئیں، اور وہاں پر آپ ایک ہدف کو چن لیں۔ اس ہدف کی نگرانی کے لیے اپنے تمام تر نیٹو فورسز جو ہیں وہ اپنے میزائل ڈیفنس سسٹم لگا دیں، اور ہم اس ہدف کے اوپر اورچنک میزائل سے حملہ کریں گے، اور اس کا نتیجہ آپ دیکھ لیں گے کہ آپ اس کو روک سکتے ہو یا نہیں روک سکتے۔ یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے رشیا کی جانب سے یوکرین پلس نیٹو کے اوپر کہ وہ صرف ایک اورشنک میزائل جو ہے وہ کیف کے اس ہدف کے اوپر فائر کریں گے جس ہدف کو نیٹو کی جانب سے چنا گیا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے نیٹو کے تمام تر جو میزائل ڈیفنس سسٹمز اس علاقے میں موجود ہوں۔ تو یہ آپ اندازہ لگائیں جس طریقے سے جو اورشنک میزائل ہے اس کی جو کیپیبلٹیز کو رشیا کس حد تک اس کے اوپر یقین رکھتا ہے کہ وہ کسی بھی ہدف کو بغیر انٹرسپٹ ہوئے جا کر نشانہ بنا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی نیٹو نے بھی ایک دعویٰ کیا ہے کہ بالٹک سی کے اوپر ایک رشین جو ہائپر سونک میزائلوں سے لیس ایک جیٹ کے ساتھ نیٹو کے جو فورسز کی جو طیارے ہیں ان کی مڑبیڑ ہوئی، اس کے بعد سے اس طیارے کو انٹرسپٹ کیا گیا ہے اور وہ طیارہ واپس بھاگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ یہ ایک ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے جب سے رشیا کے جو نیوکلر جو فورسز ہیں ان کے جو کمانڈر ہیں ان کو ہلاک کر دیا گیا کریلیف کو۔ اس کے بعد سے یہ بہت تیزی کے ساتھ یوکرین کے اندر یہ ڈیولپمنٹ سامنے آ رہی ہے، اور اس کا آج ایک کلائمیکس دنیا نے دیکھ لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اگر ہم رخ کریں شام کا، تو اسرائیلی فورسز کی جانب سے شام کے مختلف علاقوں کے اوپر حملوں کا سلسلہ اسی طریقے سے جاری ہے۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل کی جو فورسز ہیں وہ شام کے مختلف علاقوں پر جو قبضوں کا سلسلہ ہے وہ بھی جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گزشتہ ولاگ میں ہم نے کہا تھا کہ جو کنیترا کے جو سائڈز ہیں، جو آثار قدیمہ کے سائڈس ہیں، ان کے اوپر اسرائیل نے جب سے قبضہ کر لیا تو وہاں سے آثار قدیمہ کو نکال کر اسرائیل منتقل کرنے کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، اور وہ ایک بڑی تعداد میں جو ان کے جو ماہرین آثار قدیمہ ہیں ان کو باقاعدہ فوجی وردیاں پہنا کر ان سائٹس میں لایا گیا تھا، وہاں سے بڑی مقدار میں آثار قدیمہ کو منتقل کر لیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی درا کے کچھ علاقوں پر بھی قبضہ ہو گیا تھا۔ پھر نیچے جو ڈیم کے جو مختلف علاقے تھے ان کے اوپر قبضوں کے حوالے سے ہم نے کل آپ سے بات کی تھی۔ اب یہ صورتحال سامنے آئی کہ
جن علاقوں کے اوپر اسرائیل کی جانب سے قبضہ کیا گیا ہے وہاں پر انہوں نے باقاعدہ عوام سے جتنا بھی ان کے پاس اسلحہ تھا وہ سارا اسلحہ دھوکے سے لا کر جمع کر دیا اور ان کو باقاعدہ ایک علاقے بڑے گڑھے میں جا کر جمع کر کے اس کو دھماکے سے اڑا دیا ہے. اب اندازہ لگائیں جس طریقے سے اسرائیل کی جانب سے تمام جو شام کے جو ملٹری بیسز تھے ان کو تباہ کرنے کے بعد، ان کے اسلحے کے جو ذخیرے تھے ان کو تباہ کرنے کے بعد، اب یہ کیا کیا جا رہا ہے کہ عوام کی جانب سے جو ان کو جنہوں نے اپنے حفاظت کے لیے جو اسلحہ جمع کیا ہوا ان کو بھی جمع کر کے ان کو بھی دھماکے سے اڑا دیا ہے تاکہ نہ رہے بانس تو نہ بجے بانسری. یہ رشیا کی جانب اسرائیل کی جانب سے شام کے عوام کے ساتھ کیا جا رہا ہے، جبکہ جو وہاں پر قابض حکومت ہے وہ اس حوالے سے ابھی تک کوئی اقدام اسرائیل کے خلاف کرنے میں ناکام ہے. امریکی سفارتکاروں سے ملاقاتیں کی ہیں شام کے جو جولانی حکومت کے اہلکاروں نے، خاص طور پر امریکی سفارتکاروں نے دمشق پہنچنے کے بعد جولانی سے بھی ملاقات کی ہے اور ان کے دیگر جو حکومتی ارکان ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی. اس وفد کی جو سربراہی ہے امریکہ کی معاون وزیر خارجہ برائے مشرق وسطیٰ اور افریقہ امور جو ہے وہ باربرا لیف وہ کر رہی تھی، اور انہوں نے باقاعدہ دمشق کے اندر ان کے ساتھ ملاقاتیں کی ہے اور ان میں فیوچر کے جو اسٹریٹجیز ہیں اس کے حوالے سے بات کی ہے. اب جو ہے دمشق جو ہے وہ ترک صدر رجب طیب اردوغان کی ویلکم کرنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہے. اس حوالے سے یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ ترکی کی جانب سے اپنے تمام تر جو میزائل ڈیفنس سسٹمز ہیں جو ہے ان کو دمشق کے جو انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہے وہاں پر ان کو لگایا گیا ہے اور اس کو وارم ویلکم کرنے کے لیے پوری تیاریاں کی جا رہی ہیں. اب وہ کسی بھی دن دمشق پہنچ سکتے ہیں رجب طیب اردوغان. اس کے بعد وہ فیوچر دمشق کے اور شام کے فیوچر کے حوالے سے وہ جولانی حکومت کے جو کارندے ہیں ان کے ساتھ بات چیت کریں گے. اس کے ساتھ ہی ترک جو جنگی طیارے ہیں ان کی جانب سے بھی ادلب، ہما اور حلب اور مختلف علاقوں کے اوپر اپنے جو مخالفین ہیں ان کے اوپر حملوں کا سلسلہ جاری ہے. خاص طور پر صوبہ حلب کے علاقے جو منبج ہے وہاں پر ایس ڈی ایف جو کہ کرد فورسز ہیں ان کے ٹھکانوں کے اوپر ترک فضائیہ کے جو جنگی جہاز ہیں انہوں نے ایک بہت بڑا حملہ کیا ہے. اس کے ساتھ ہی بشار الاسد کے جو فورسز ہیں ان کو گرفتار کرنے کے لیے جو شامی نئی گورنمنٹ ہے وہ تیاریاں کر رہی ہے. اس حوالے سے ان کی جو اہم شخصیات تھی بشار الاسد کی حکومت کے ان کی ایک فہرست بھی باقاعدہ تیار کر لی گئی ہے، جن میں تقریباً 20 سے زائد مختلف شخصیات کو اس فہرست میں شامل کیا گیا ہے، جن کو واپس شام میں لانے اور ان کو سزا دینے کے لیے باقاعدہ انٹرپول سے مدد مانگی گئی ہے. اور انٹرپول نے بھی ان شخصیات کی گرفتاری کے حوالے سے باقاعدہ شام کی جو نئی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ تعاون کے اوپر رضامندی ظاہر کر دی ہے. اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ ان شخصیات کو کس طریقے سے لایا جاتا ہے اور ان کو سزا دی جاتی ہے. غرب اردن کے علاقے میں اسرائیل کی جانب سے حملوں کا سلسلہ جاری ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران جس طریقے سے اسرائیل کی فورسز نے حملے کیے ہیں خاص طور پر غرب اردن میں، اس میں ایک خاتون، بزرگ خاتون سمیت 6 افراد شہید ہو چکے ہیں. یہ 80 سالہ بزرگ خاتون تھی، وہ غرب اردن میں اسرائیلی فورسز کے حملے میں شہید ہو گئی. اس کے علاوہ مغربی کنارے میں تقریباً 1120 سے زائد جو عام 11,200 سے زائد عام شہری جو ہیں ان کو اسرائیلی فورسز نے مختلف کارروائیوں کے دوران گزشتہ کئی مہینوں کے دوران ان کو گرفتار کر لیا ہے. یمن کا رخ کرتے ہیں. یمن میں آج ایک بار پھر جمعہ کے روز اسرائیل کی جانب سے بہت بڑے حملے کیے گئے. خاص طور پر یمن کے جو شمالی اور مغربی علاقے ہیں وہاں پر متعدد دھماکوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہیں. خاص طور پر صنعا اور حدیدہ کے جو صوبے ہیں وہاں پر اسرائیلی فورسز نے حملے کیے ہیں. اس میں جو ان کے جو ملٹری انفراسٹرکچر ہیں ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، اس کے ساتھ سویلین انفراسٹرکچر ان کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے. انصار اللہ فورسز نے کہا کہ ان حملوں میں غیر فوجی تنصیبات کو زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے. ان کی تفصیلات آنے والے وقت میں ہمارے پاس سامنے آئیں گے تو وہ ہم آپ سے شیئر کرنے کے قابل ہو جائیں گے. جبکہ یمن کے جو انصار اللہ فورسز ہیں انہوں نے بھی جوابی کارروائی کی ہے اسرائیل کے اوپر اور تل ابیب کے اوپر جو ان کی جو ملٹری سائٹ کے اوپر ڈرون حملہ کیا ہے جو کہ امپیکٹ کر گیا ہے اور وہاں پر کافی زیادہ اسرائیل کو جانی اور مالی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا ہے. اس کے ساتھ ہی یمن پر اسرائیلی جارحیت میں جو انصار اللہ
فورسز ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یمن کے اوپر جو جو جارحیت ہے اسرائیل کی، وہ ہمیں فلسطین کی حمایت سے اور فلسطین کی مدد سے روک نہیں سکتی۔ اسرائیل کے ساتھ ہم طویل جنگ کے لیے تیار ہیں۔ یہ انصار اللہ فورسز کے جو سربراہ ہیں بدر الدین الحوثی، انہوں نے ایک آج خطاب کیا ہے اور انہوں نے یہ بیان دیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی مستعفی جو یمنی حکومت تھے ان کی، عبدالربا منصور ہادی کی جو فورسز ہے، ان کے جو آرمی چیف ہے، انہوں نے اپنے فورسز کو ایک پیغام جاری کیا اور انہوں نے کہا ہے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم انصار اللہ سے جو تمام جو چھینے گئے جو صوبے ہیں وہ واپس لے لیں اور آپ اس کے لیے تیاری کر لیں۔ اس کے ساتھ ہی آئرلینڈ اور اسرائیل کے درمیان جو کشیدگی ہے، خاص طور پر فلسطین کے مسئلے کو لے کر، اس کے بعد سے جب سے اسرائیل نے آئرلینڈ کے اوپر میں اپنا جو سفارتی جو تعلقات آئرلینڈ کے ساتھ ختم کر دیے ہیں، اس کے بعد سے اپنے سفیر کو واپس بلا لیا ہے، تو آج وہاں سے یہ ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ آئرلینڈ میں جو اسرائیل کے جو سفارتخانہ ہیں وہاں سے باقاعدہ طور پر اسرائیل کا جو پرچم ہے وہ اتار دیا گیا ہے۔ یہ ایک اس کے ساتھ ہی جو عوام ہے وہاں پر، انہوں نے بہت زیادہ خوشی کا اظہار کیا۔ وہاں پر جشن منایا جا رہا ہے اسرائیل کے سفارتخانے کو ختم کرنے کے اوپر، اسرائیل کے ساتھ جو تعلقات ہیں، سفارتی تعلقات کے خاتمے کے اوپر آئرلینڈ کے عوام بہت زیادہ خوش ہیں اور وہ جشن منا رہے ہیں۔ یہ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دنیا جو ہے اسرائیل کے جو مظالم سے کس حد تک تنگ ہے، اور وہ اب یہ تو آزاد لوگ ہیں، اس یورپین لوگ ہیں، اور ان کا حال دیکھیں کہ وہ اس حد تک خوش ہو جاتے ہیں کہ وہ اسرائیل جیسے ایک ظالم ریاست کا سفارتخانہ ختم ہونے کے اوپر وہ جشن منا رہے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ دنیا دیکھے کہ آنے والے دنوں میں لگ یہی رہا کہ مسلم ورلڈ کے اندر بھی اس طرح کے مناظر نظر آ جائیں گے جب اسرائیل کا خاتمہ ہوگا۔ یہاں بس اتنا ہی، ایک نئے بلاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ اللہ حافظ۔